لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں، سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز محترم سامعین، صدر محفل عالی مرتبت جناب پروفیسر نذیر احمد چیمہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں آپ کو آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا بالخصوص علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں رونق بخشی، اور آج یہ عظیم الشان کانفرنس اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔
اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے تشت لیلا تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، غرناطے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 اشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جبر و ظلم کی داستاں رقم کی جا رہی ہے، یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ہماری شارگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شارگوں میں پٹرول بھرا گیا۔ ہمارے جسموں کو آگ دی گئی اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہے لگاتے تھے۔ کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئی۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جہاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر میں نے بانکپن دیکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کے جان مارتے ہیں،
ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی، ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ کیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے، کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلی کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔ مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ نے انہیں لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا کوچہ محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو گئے ہے۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے ہمارے آقا کریم پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے، وہ تو کہکشاں کو آپ کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کلیوں کا چٹکنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دھون آب حیات ہے۔ یہ درد مندان عشق کوچہ حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں۔ خواجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ ہم تو حضور کے در اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی صدائیں آئیں گی۔ صاحبو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ 30 ستمبر 1905 کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے، جس کی پیشانی کے اوپر سٹار آف ڈیوڈ، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، اس کی پیشانی پہ چھپا ہوا ہے، اس نے 12 خاکے شائع کیے، اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری 2006 میں شائع کیا۔ 200 سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی۔ ہالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں۔ اٹلی کے ایک بدبخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں۔ یہ خاکے یہودی کارٹونسٹ ویسٹر گارڈ نے بنائے اور اس نے مختلف اخبارات کو دیے۔ 11 اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے، لیکن اس بدبخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے
17,000 افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے ڈنمارک وزیر اعظم کو بھیجی. اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا. ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس پر 14 فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیر اعظم نے کہا عالم اسلام اس بات کو سن لے، اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا مسلم امہ کے خلاف جمع ہے. یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا، اور چاہیے تھا کہ خادم حرمین کھڑا ہو کے حضور کے روضے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں. لیکن کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کعبۃ اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا. اور جنرل ہوڈ نے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹس کے اندر قرآن مجید کے ورقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچایا. مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا، مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا، اس کی دھمک پورے عالم پہ محسوس ہوئی تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا. مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا، اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا، تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد 2008 میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئیں. بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنانے والے یہ منافق اور عیار، پتہ نہیں ان کو 1.40 کروڑ انسانوں کے دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے. حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے، بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا. جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو 6 لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے، تو 4 لاکھ ڈنمارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، اور باقی 2 لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا. لیکن یہودی یہ تعداد 60 لاکھ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیغ کیا گیا اور انہیں کو جلایا گیا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد 60 لاکھ نہیں تھی بلکہ 2 لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے، تو اس پر یورپ میں 20 سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے. اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے. تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے. آزادی رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ عیار اور مکار تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کورٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے. جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین، آقا کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین، اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے. صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا. اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. مسجد اقصی کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے. بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصی آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے 2 ٹوک کہا، آنا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید
حرمہ جدید. اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے, مجھے تو نئی بیوی چاہیے, مجھے نئی گاڑی چاہیے, باقی یہ حکومت کا کام ہے, مجھے کوئی غرض نہیں. جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ